جی میرا سوال یہ ہے کہ سورگ اور نرک میں کیا ہوتا ہے، یعنی جنت اور جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال کیا ہے کہ سورگ اور نرک میں کیا ہوتا ہے، جنت اور جہنم میں کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، سنسار کے مالک نے یہ دنیا دو طرح سے بنائی ہے، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، ایماندار بے ایمان، اچھا برا۔ یہ دو طریقے انسان کے جیون جینے کے بنائے ہیں اور دنیا اچھائی برائی سے ملا کر بنائی ہے۔ سارا جہان انسانوں کے لیے بنایا ہے اور انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے، تاکہ انسان اس کی عبادت کرے، اس کے حکم پر چل کر اسے راضی کر کے جائے۔ اور قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا ہے سورہ دہر میں کہ ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کر دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے، اچھائی پر چل کر راضی کرے، اور چاہے ناشکری کرے، انکار کرے اللہ تعالیٰ کا اور دھرتی پر فساد پھیلائے۔ دونوں ہی حالات میں انسان کا جیون کا سمے پورا ہو رہا ہے، چاہے اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو سب کو آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچے گا، دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہ پائے گا۔ یاد رکھیں، جو اللہ کو راضی کر کے مرا، ایمان لے کر مرا، وہ تو کامیاب ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا، اس کی رچنا کے آدھار پر الٹا چل کے دھرتی میں فساد پھیلا کے مرا، وہ مرنے کے بعد ناکام ہے جو بغیر ایمان کے مرا۔ اب سوال یہ کیا ہے کہ بھئی سورگ اور نرک میں کیا ہوتا ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، جو انسان اچھے کرم کر کے مرا تو سورگ ایک جگہ ہے بہت بڑی جو آسمانوں پر ہے، جیسے کرم انسان اچھے کرم کر کے مرا ہے اس کو ویسے ہی بدلہ وہاں اچھا ملے گا۔ تو یاد رکھیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر جو اچھے کرم کر کے مرا، سورگ میں اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جیسے کرم ویسے ہی اچھا بدلہ۔ اور ایشوری رچنا کے آدھار پر جو انسان اس کو الٹا کر کے برائی پر چل کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو نرک بھی ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کی جگہ ہے۔ اب جیسے ظلم اور زیادتی جیسے برے کرم دنیا سے کر کے مرا، وہاں پر اس کے لیے ویسی ہی سزا تیار ہے، جیسے اس کے برے کرم ویسی ہی اس کو سزا وہاں پر ملے گی۔ تو آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں کہ جس مالک نے سنسار بنایا ہے اس کی طرف سے یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ کتنے غریب بیچارے جن پر ظلم کیے گئے، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں انصاف نہ ملا۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو بیچارے غریب یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے۔ کتنے ظالم دنیا میں حرام کے مال کما کما کے مزے کر کر کے مر گئے اور دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو وہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے، وہاں بھی مزے میں رہے۔ اس لیے ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیون دے کر دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی پر چل یا برائی پر چل۔ اور پھر دیکھیے، ہر قدم پر، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں راستے سمجھاتا ہے اور اس کا انجام بھی اس کے من میں ڈالتا ہے۔ کیسے؟ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے، قدرت اس کے دل میں، اس کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، اور یہ اشارہ کرتی ہے کہ اچھائی کا انجام دنیا میں بھی امن شانتی ہے اور موت کے بعد بھی امن شانتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو قدرت اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اسے اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہے اور موت کے بعد تو بڑا خطرناک ہے نرک میں۔ تو سورگ اور نرک کے جو اشارے ہیں وہ قدرت نے ہر انسان کو دنیا میں دکھا دیے ہیں، اور ہر پل پہ وہ دکھا رہی ہے قدرت۔ یعنی مرنے سے پہلے جو جیسا بھی انسان ہے، قدرت اس کو یہیں پر جتلا دیتی ہے کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر انسان اچھا ہے، اپنے مالک کو راضی کر رہا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے کامیابی موت کے بعد اندھیرے میں نہیں آئے گی، میں دنیا سے محنت کر کے جا رہا ہوں، اپنے مالک کو راضی کر کے جا رہا ہوں، میں نے اس کی کھوج کری ہے، سچائی کی تحقیق کری ہے، سچائی کا پتہ لگایا ہے، ایمان کو حاصل کیا ہے، تو میں اپنے مالک کو راضی کر کے جا رہا ہوں، میرا مالک اس کی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کر کے جا رہا ہوں، میرا مالک مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ تو یاد رکھیں، اچھے انسان کو کامیابی اندھیرے میں نہیں ملے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں دنیا سے کیسے کرم کر کے جا رہا ہوں۔ اور برے انسان کو ناکامی موت کے بعد اندھیرے میں نہیں ملے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں ایشوری رچنا کے آدھار پر، اپنے بنانے والے مالک نے جو رچنا رچی ہے میرے اندر، اس کی رچنا کے آدھار پر میں الٹا چل کے جا رہا ہوں، اس کو ناراض کر کے جا رہا ہوں، برائی پر چل کے جا رہا ہوں، فساد پھیلا کر جا رہا ہوں، تو میرا مالک مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، تو جنت اور جہنم یہ دو ہی چیز ہیں، دو ہی چیزیں ملا کر اللہ نے انسان کی رچنا بنائی ہے اور دنیا کو بنایا ہے، اچھائی پر چل یا برائی پر چل۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اچھائی برائی ہے، اور ان دو چیزوں کا انجام موت کے بعد ہے۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، سورگ، جیسے اچھے کرم کر کے مرا ہے وہاں پر اس انسان کو ویسا ہی اچھا بدلہ بھرپور ملے گا۔
اور برائی کا انجام نرک ہے۔ جیسے برے کرم کر کے مرا ہے انسان، اس کو ویسے ہی برائی کا بدلہ وہاں پر بھرپور ملے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رچنا کے خلاف چلو گے، جہنم کے لیے، نرک کے لیے کرم کرو گے تو نرک ہی میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی سورگ میں داخل کرنے والا نہیں ہے بھائی، اس نے امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، دونوں راستے سامنے کر دیے، انسان کو سمجھ دے دیے پوری، اب جو جیسے کرم کر کے آئے مرنے کے بعد ویسی بدلہ پائے میرے پاس۔ تو بھئی یاد رکھیں، جیسے گناہ، جیسے پاپ کر کے مرو گے ویسی ہی سزا ملے گی نرک میں، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا اللہ کی طرف سے۔ تو یاد رکھیں، جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رچنا ہے، اللہ کی رچنا کے آدھار پر اللہ کی طرف سے گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ گناہ پاپ کی سزا مل کر رہے گی اگر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر سچے دل سے معافی نہیں مانگی تو۔ اور یاد رکھنا، نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، اچھا کرم کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اچھے کرم کا بھی بدلہ ملے گا، لیکن ملے گا اسی کو جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا، اس کا ادھیکار اس کو دیا اور پھر نیک کرم کیے اس کے حکم پر چل کر۔ یہ نہیں کہ آپ شرک کر رہے ہو، اپنے مالک کے ادھیکار اس کو نہیں دے رہے ہو اور پھر تم اچھے کرم کر رہے ہو، تو اس اچھے کرم کا بدلہ موت کے بعد نہیں ملے گا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہیں دے دے گا جو بدلہ بنتا ہے اس کا۔ تو بھئی یہ مت سمجھنا کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو نیکی اور گناہ کی جزا اور سزا دینے والا رب ہے، اچھے کرم کا اچھا بدلہ اور برے کرم کا برا بدلہ دینے والا رب ہے، پالنہار ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی، وہ زندہ اور قائم اور دائم ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا۔ جیون ایک امتحان ہے، جو دل سے اللہ کی کھوج کرے گا اللہ اسی کو راستہ دکھائے گا، امتحان میں چھوٹ دی جاتی ہے، ورنہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار ہیں، چونکہ وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یعنی زندگی کی حقیقت کیا ہے، جیون کیوں ملا ہے، جیون کا مقصد کیا ہے، مالک نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اپنے من میں اپنے اندر اس مالک کی نشانی پہچان کہ تیرے اندر اس نے ایک مالک کو پکارنا رکھا ہے۔ جب تو تھک جاتا ہے یا بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے یا اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے تو اپنے من میں تیری آتما ایک مالک کو ہی پکارتی ہے، 33 کروڑ کو نہیں پکارتی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تو اپنے مالک کی کھوج نہ کرے اور گمراہ رہے، اور تیری آتما تو ایک مالک کو پکار رہی ہے مگر تو 33 کروڑ کو مان رہا ہے گمراہ ہو کر کے۔ تیرے مالک نے تیرے اندر اپنی رچنا رکھی ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، اچھائی برائی کے دو راستے دیے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تو دنیا میں جو ہے بھٹک کر اور برائی کو اچھا سمجھنے لگے، اچھائی کو برا سمجھنے لگے اور جیون کا وقت برباد کرتا رہے۔ مالک نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، تیری آنکھوں کو دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی پر چل یا برائی پر چل۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تو غور نہ کرے، دنیا کی حیا مایا میں لگ کر، کھیل تماشے میں لگ کر جیون کا سمے برباد کرتا رہے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ روز لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دنیا سے موت دے کے اٹھا رہا ہے اور ہمیں دکھا رہا ہے کہ جس کو موت دے کے اٹھاتا ہے، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ہی چھڑوا دیتا ہے۔ تو اب اس کو دیکھ کر ہم نصیحت حاصل نہ کریں کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے، تو لہٰذا میں سوچوں مجھے جیون کیوں ملا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میں اس کی کھوج کروں، غور کروں، تو اللہ تعالیٰ ضرور راہ دکھائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ میرے بندے تیرے اندر میری رچنا ہے، ہاں جب تو اچھا کام کرتا ہے تو میں سکون پیدا کر دیتا ہوں، جب برا کام کرتا ہے بے چینی پیدا کر دیتا ہوں، ہر لمحے پر، ہر قدم پر، ہر پل میں تجھے میں زندگی جینے کی راہ دکھاتا ہوں۔ اور اگر تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں اچھا کام کرے گا تو میں دنیا میں بھی تیرے اندر سکون پیدا کروں گا اور موت کے بعد تجھے سکون والا، امن والا جیون دوں گا۔ اور اگر تو دنیا کے اندر میری رچنا کے خلاف چل کر برائی پر چلے گا، فساد پھیلائے گا، تو میں تیرے جیون کو بے چینی سے بھر دوں گا اور موت کے بعد نرک کی آگ میں سجا دوں گا۔ کتنی اسپشٹ اور سچی بات ہے سمجھدار انسان کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اب آپ دیکھو نا، اسلام ایک وہ قانون ہے ایشور کا آیا ہوا جو انسان کو پوری طرح سے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ انسان کو یہ نیم اور قانون بتائے ہیں کہ تو اس قرآن پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر سکتا ہے۔
اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اللہ کے حکموں میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو برائی سے پاک کر لو، پوتر کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ میرے بندے تو کہاں بھٹک رہا ہے، اپنے اندر میری نشانی ڈھونڈ، تیرے اندر میری رچنا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر چل، یہی سچا راستہ ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کر اور پوری طرح برائی سے بچ اور اچھائی پر چل، تو مجھے پا لے گا۔ جس نے مجھے پایا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اب دیکھو نا، اچھائی کا راستہ، اچھائی کے راستے میں کتنا سکون ہے، کتنی شانتی ہے، مگر انسان کو کٹھن دکھائی دیتا ہے، اور اچھائی کا راستہ بند دکھائی دیتا ہے جبکہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا راستہ بھی کھول رکھا ہے انسان کے سامنے، اور برائی کا راستہ بھی کھول رکھا ہے۔ اگر انسان اچھے کام کرنے کی نیت بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے من میں، اس کے دماغ میں اچھائی کے خیالات ڈالتا چلا جائے گا، اچھائی کی سوچ ڈالتا چلا جائے گا، جس کے دوارا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر انسان برائی کی نیت بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے من میں برائی کا خیال بھی ڈالتا چلا جائے گا، جس کے دوارا وہ برائی پر چلتا چلا جائے گا۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، اب اچھائی پہ چل کے مر یا برائی پہ چل کے مر، جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا موت کے بعد۔ تو یاد رکھیں، اچھائی کا راستہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے، لیکن انسان کو بند دکھائی دیتا ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ جیسے آپ اگر ریل کی جو لین ہوتی ہے، ریل کی پٹری، ریل کی جو لین ہوتی ہے، آپ جب کھڑے ہوں گے، جب دور کو دیکھیں گے لین کی طرف، جیسے ریل کی پٹری لین دور سے دیکھنے میں بند دکھائی دیتی ہے، جو لین جو ہوتی ہے جب دور نگاہ جائے گی تو بند دکھائی دیتی ہے وہ، لیکن اصل میں ہوتی کھلی ہوئی ہے۔ تو اسی پرکار سے نظر کا دھوکہ ہے، اچھائی کا راستہ انسان کو بند دکھائی دے رہا ہے مگر وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ لگاتار اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرے، گیان حاصل کرے اور آگے بڑھتا رہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تھوڑی بہت گیان کی بات سننے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، یاد رکھیں، ایمان بنانا ہے تو لگاتار علم حاصل کریں، گیان حاصل کریں۔ تو یاد رکھیں بھائی، اچھائی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ انسان گھبراتا ہے اچھائی کے راستے سے، انسان جو ہے اچھائی کے راستے سے گھبراتا ہے اور اللہ کی کھوج میں آگے نہیں بڑھتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زیادہ تر دھرتی پر گمراہ رہتا ہے، صحیح راستے سے بھٹکا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری رچنا میں ایک مالک کو پکارنا ہے، اس مالک کو پہچانیں اور وہ کیا چاہتا ہے اس کو جانیں۔ ہماری خواہشوں کو، منوکامناؤں کو، حاجتوں کو پورا کرنے والا تنی تنہا صرف اللہ ہے، اکیلا تنہا۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا، پرارتھناؤں کو سننے والا تنہا اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو وہ یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اچھے برے انسان کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس نے بنا دی ہے مگر بنانے والا دکھتا نہیں ہے، کائنات کو وہ چلا رہا ہے مگر وہ دکھتا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے اور اپنی رچنا کو انسانوں کے اندر بنا رہا ہے، دونوں راستے دکھا رکھے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اور پھر اچھے طریقے سے چھانٹ رہا ہے کون کھرا ثابت ہوتا ہے اور کون کھوٹا ثابت ہوتا ہے، کون سچا ثابت ہوتا ہے، کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کون دنیا میں جا کر میرے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا ہے۔ دونوں کو چھانٹ رہا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اچھائی پر چل کر اسے راضی کر کے جائے تو جنت میں اپنے ہر اچھے کرم کا بدلہ پائے گا۔ اللہ کا انعام ہے جنت، یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہے جنت۔ اور جو انسان اللہ کو ناراض کر کے جائے گا وہ نرک میں جائے گا۔ نرک کیا ہے؟ اللہ کا غصہ، اللہ کی سزا، اس کی رچنا کے آدھار پر۔ نرک میں جیسے کرم ویسی ہی سزا ہے۔ اب اس دنیا میں سورگ اور نرک، جنت اور دوزخ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، موت کا پردہ۔ جس دن موت آئے گی اس دن ہماری آنکھ کھل جائیں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے تو پھر ہمارا امتحان کیا ہوا بھائی؟ اگر ہمارے پیپر چل رہے ہیں، پرسن ہمیں دے دیے، اگر اتر دکھا دی جائے تو پھر امتحان کیا ہوگا؟ اس لیے یہ زندگی امتحان ہے، جلدی سمجھ جائیں، جیون کو سنبھالیں، غور کریں سچائی پر اور اپنے مالک کو راضی کریں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب